بلوچستان میں ایک تاریخ ہے جبر کا اور اس کے ساتھ ساتھ ظلم و ستم کا. آج جس طرح مظاہرین کے ساتھ رویہ رکھا گیا وہ یہ تھا کہ مظاہرین پر ڈائریکٹ اٹیک کیا گیا, ان کو پیچھے ہٹانے کے لیے نہیں بلکہ ان کو زخمی کرنے کے لیے, جس کی وجہ سے ابھی درجن بھر مظاہرین جو ہے نا ابھی بھی سیول ٹراما سینٹر میں ہیں. ان میں سے 2 کی حالت بہت تشویشناک ہے, ایک کا ابھی بھی فریکچر ہوا ہے اور وہ ابھی بھی آپریشن تھیٹر میں ہے. تو ڈائریکٹ اٹیک کیا گیا. یہاں سے جب ہم یہاں سے مظاہرین نکلے دھرنے کی جگہ سے تو مختلف جگہوں پر انہیں روکا گیا. مظاہرین بالکل پرامن رہے, جس کے لیے بہت سی ویڈیو فوٹیجز ہے کہ کس طرح پولیس جو ہے نا مختلف طریقے کار سے آنسو شیلنگ کر رہی ہے, عورتوں کے کپڑے کھینچے جا رہے ہیں, ان پر تشدد کیا جا رہا ہے. جب ہم جی پی او چوک پہنچے تو وہاں پر ہم نے وہیں پر ہی دھرنا دیا ہوا تھا, لیکن اس کے بعد پولیس وہاں پر بھی ہمیں دھرنا دینے کے لیے الاؤ نہیں کر رہی تھی. وہاں پر بھی مسلسل آنسو گیس کی شیلنگ اسٹارٹ تھی اور ایک ایک کو پکڑ کر جو ہے نا ان کو مارا جا رہا تھا. حکومت بلوچستان کے ترجمان کا یہی کہنا ہے کہ جب ان لوگوں کی تقریباً گزشتہ 10 روز سے سریاب روڈ پر احتجاجی دھرنا جاری تھا, وہاں پہ ہم نے اس پر تشدد نہیں کیا. آج مظاہرین کی طرف سے جو ریڈ زون کی طرف آ رہے تھے اس لیے اور مظاہرین نے پولیس پر پتھراؤ کیا, اس لیے پولیس نے ایکشن. دیکھیے میں ان سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ یہ بالکل ایک من گڑت بیان ہے. میڈیا میں تمام فوٹیجز موجود ہے کہ کس طرح مظاہرین پرامن تھے, ان کو کس طرح مارا گیا, گھسیٹا گیا, آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی, عورتوں کے کپڑے کھینچے گئے. ابھی بھی جو عورتیں جو ہے نا زیر حراست کینٹ میں بند ہیں, ان میں سے 2 کی حالت تشویشناک ہے, جن کے کپڑے پٹے ہوئے, جن کے ہاتھ پیر زخمی ہیں, ان کے زخم کے نشانات بھی موجود ہیں. اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ ریڈ زون کسی حکومت کی ملکیت نہیں ہے, وہاں پر سب سے بڑے ہمارے جو ہے نا صوبائی جو ہے نا ادارے موجود ہیں. تو یہاں پر کوئی بھی مظاہرین ہو وہ کہیں پر بھی پروٹیسٹ اور پرامن دھرنا کرنے کا بالکل اختیار رکھتے ہیں, یہ ان کا آئینی قانونی حق ہے. میں ان سے یہی پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ یہ تو بول رہے ہیں کہ مظاہرین ریڈ زون کی طرف آنا چاہتے ہیں, آپ نے یہ سوال پوچھنے کی جرت اپنے اداروں سے کیوں نہیں کی کہ 10 دن سے یہ مظاہرین یہاں پر اس گرمی میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ یہ کیوں نہیں پوچھ رہے کہ آپ کا آئین جو ہے نا اس صوبے میں کیوں نافذ نہیں ہوتا ہے؟ آپ یہ کیوں اپنے پولیس سے, اپنے سی ٹی ڈی سے, اپنے دہشت گرد سی ٹی ڈی سے یہ کیوں نہیں پوچھتے ہیں کہ غیر قانونی طور پر وہ لوگوں کو جبری گمشدہ کیوں کرنا نہیں چھوڑتے ہیں؟ اگر آپ اپنے قانون کو نافذ کریں گے, آپ جبری گمشدگی کے عمل کو روکیں گے تو یہاں پر کوئی مظاہرہ نہیں ہوگا. یہ عورتیں, یہ بچے یہاں بیٹھے, یہ کتنے دن تک بیٹھے کہ کل آپ کی سی ٹی ڈی جو ہے نا اسی طرح مظلوم لوگوں کو کل پھینک دے اور بولے کہ میں نے کسی دہشت گرد کو مارا ہے؟ آپ بلوچستان کے حالات کو دیکھیے, یہ حالات آپ جیسے ڈمی قسم کے جو منسٹرز ہیں ان کی وجہ سے یہ حالات یہاں تک پہنچے ہیں. جبری گمشدگی کے عمل کو بند کرے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لواحقین جو پرامن احتجاج کرتے ہیں اس کو ٹارگٹ کرنا بند کرے. یہ آپ سب لوگوں کی بالکل نمایاں طور پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے. بلوچستان میں دن دہاڑے ایجنسی کے افراد, سی ٹی ڈی کے افراد یہاں پہ لوگوں کو اغوا کر کے لے کر جاتے ہیں. اس کے بعد جب ان کے لواحقین یہاں بیٹھتے ہیں, یہ میرے ساتھ ان کے لواحقین بیٹھے ہوئے ہیں, ابکا ہے کیونکہ ان کو بھی چوٹیں آئی ہیں, ان کے خاندان کے لوگ بھی ابھی بھی اسپتال میں داخل ہیں. تو ہم سے یہ کہا جائے کہ آپ کا قانون ہم پر کیوں نافذ نہیں ہوتا ہے؟ یہ جو پرامن طریقے سے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ حکومت کیوں جبری گمشدگی کو جرم قرار دینے میں بالکل مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے؟ ان کا یہی بھی کہنا تھا کہ یہ مسنگ ہیں یا نہیں ہے وہ الگ بات ہے. تو یہ جتنے بھی لوگوں کی ہاتھوں میں تصویریں تو پھر کہاں وہ حکومت دیکھیں, یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ سب سے بڑی جھوٹ بات ہے, کیونکہ یہاں پہ عینی شواہدین موجود ہے, وٹنسز موجود ہیں, ان کے خاندان کے لوگ موجود ہیں. بلوچستان میں اب یہ ڈسکشن نہیں کیا جا سکتا کہ جبری گمشدگی ہے یا نہیں ہے, کیونکہ جبری گمشدگی کے افراد جو رہا ہوئے ہیں انہوں نے اپنے ٹیسٹیمنیز آپ کی عدالتوں میں دیے ہیں. آپ کی عدالتیں بھی اس بات کی گواہ ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک کے پاکستان کی ایجنسیز شہریوں کی جبری گمشدگی کے عمل میں ملوث ہیں. تو جب یہ ثابت ہو چکا ہے, پاکستان سمیت دنیا بھر کی جتنی انسانی حقوق کے ادارے ہیں وہ سب کے سب اس بات پر یکتفا ہیں کہ پاکستان میں, خاص کر بلوچستان میں جو ہے نا خفیہ ادارے, ایجنسیز شہریوں کو غیر قانونی طور پر جبری گمشدہ کرتے ہیں. تو اس عمل کو جسٹیفائی کرنے کے بجائے آپ اس عمل کو روکیں. اس کو جسٹیفائی کرنے سے, اس پر اس طرح کے سوالات اٹھانے سے آپ اس طرح کے غیر انسانی المیے کو جو ہے نا آپ مشکوک نہیں کر سکتے ہیں. آپ نے جو اپنے اعلان سوشل میڈیا پہ اعلان کے آدھے گھنٹے کے بعد اگر یہ جو اپنے اعلان کہتے ہیں, آپ کے ڈیمانڈس کیا ہیں؟ آدھے گھنٹے کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیں, ہم چاہتے ہیں سب سے پہلے یہ دھرنا جس کے لیے رکھا گیا ہے اس شخص کو بازیاب کیا جائے, ظہیر احمد کو بازیاب کیا جائے. ساتھ ساتھ
6 खवातीन और उनके साथ 27 जो मुजाहिरीन है, जो मर्द हजरात है, उनको गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया गया है। हम इससे पहले मुख्तलिफ थानों में गए, हमें बताया भी नहीं जा रहा है कि उन्हें कहाँ रखा गया है और किस जुर्म की सज़ा पे रखा गया है। उन सबको रिहा किया जाए और जो दर्जन बन अफराद को आप लोगों ने तशद्दुद किया है, उन सब की जो है ना FIR कोयटा पुलिस के ऊपर कटनी चाहिए। इस अमल की बिल्कुल एक शफाफ जो है ना तहकीकात होनी चाहिए कि किसने ऑर्डर दिए, किसके ऑर्डर पर जो है ना पुरअमन मुजाहिरीन पर इश्तियाल अंगेज़ी की गई और उनको मारा गया। आज भी वो अभी भी ट्रॉमा सेंटर में एडमिट है। अगर उनकी जान, उनमें से किसी की जान को भी कोई नुकसान पहुँचता है तो इसकी जिम्मेदारी बलूचिस्तान की हुकूमत और कोयटा पुलिस की होगी।